All right, I believe that we have gone live. I'm just going to request my team member to confirm that we have. So we are live. All right, ji, assalamu alaikum everyone. My name is Mehek and I am professional development instructor at IEC. IEC is a digital boot camp that aims to prepare youth of Pakistan with highly employable digital skills. जिसका मतलब ये है कि whether you are somebody who is thinking of advancing their career in any particular digital skill, we'll talk in detail about what kind of digital skills are offered by IEC as well. So if you're somebody who is looking to advance their career in your chosen digital career, or you're somebody who's thinking about shifting their careers, then definitely consider checking our website and seeing the range of courses that we're offering. Especially if you fall in our second category, which is that if you're somebody who's looking to shift careers, then today's webinar is definitely for you guys. Because आज के webinar में हम डिटेल में बात करेंगे अपने दो alumni के साथ, जिनको मैं अभी briefly introduce भी करवाऊंगी, and then they can talk a little bit about themselves. Is essentially about non-technical background students. So it's the people who are looking to shift their career towards the digital career, or even agar aap digital field mein already hain and you're thinking of shifting to a different skill, if you're thinking of adding more skill or a different skill, then definitely today's session is for you. So quickly going to introduce these guys और फिर ये अपनी story आप लोगों के साथ खुद share करेंगे. So we have with us Mudassir Rahman, who graduated, I believe, if I am not wrong, in cohort 2 or 3. Mudassir, आप मुझे correct कर सकते हैं. Cohort 2 में. Yes, thank you. So he graduated in cohort 2, and what's interesting about Mudassir is कि Mudassir ने formal education 1998, यानी कि school, last time Mudassir was in 1998, then he pursued his education at a madrasa, and then he was working as an Islamic teacher. वो इसके बारे में detail में आपके साथ बात करेंगे. And so after a long time away from formal या conventional mode of education, he came back not only to formal form of learning but to a remote form of learning. तो हम उनसे थोड़ा जानेंगे कि उनका experience कैसा रहा, and he opted for web development course, and we'll let him discuss that in detail in just a minute. Then we also have Hunain, who just graduated in cohort 7, and what's interesting about Hunain is that Hunain is also a dentist, and he is somebody who wanted to shift careers or was curious, he'll tell himself. He opted for data analytics at IEC, and he literally just graduated, I think, a few weeks ago. So thank you so much, Mudassir and Hunain, for joining us. I will give you guys the verbal space now to share a little bit in detail something that we would all like to know. Okay, what prompted you guys to shift careers? How did you hear about IEC? Talk to us a little bit about your journey so far. I will start with Mudassir and then Hunain. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. जैसे कि मेरा तारुफ करवाया गया है कि मेरा नाम मुदस्सिर रहमान है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान और एक आलिम दीन हूँ, और मदरसे में फ़िलहाल भी जब से मैंने अपनी जो है तालीम मुकम्मल की है मदरसे में मैं मुदर्रिस भी हूँ. सन 1998 में मैंने अपनी 6th क्लास को पास किया था और उसके बाद फिर मैंने मदरसे को ज्वाइन किया, और स्टिल अब तक मतलब मैंने उसके बाद से स्कूल का यूँ समझ लें किस्म का पढ़ाई के लिए मुंह नहीं देखा. तो छठी क्लास पास की, उसके अंदर वो हमारे लिए एक लतीफ़ा ही है जब हम किसी को अपनी उस क्लास के पास होने के बारे में बताते हैं कि उसमें भी क्लास के अंदर मैं फ़र्स्ट ही आया था, लेकिन उस फ़र्स्ट आने पर भी मेरी बेइज़्ज़ती और इंसल्ट हुई थी हमारे जो प्रिंसिपल साहिब थे उनसे, कि उसमें लाइक 800 में से 400 से भी कम नंबर जो है ना, वो जो टॉपर था लाइक मैं वो उसके थे. तो वो रेस हो रही थी, तो 3 में जो तीसरा आया तो वालिद ने पूछा कि भाई हाँ क्या नंबर आया? कहते हैं जी मैं 3rd आया हूँ. थे बच्चे कितने? टोटल 3 ही थे. तो मेरा वही हिसाब था. तो हमारे उस वक़्त के ज़माने में स्कूलिंग जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे उनमें तो इंग्लिश मीडियम वो 5 से ऊपर शुरू होती थी, मतलब उसमें भी इंग्लिश मीडियम नहीं होता था, इंग्लिश जो है ना वो हल्की फुल्की शुरू करवाते थे. और जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनमें कुछ बहुत थी
لیکن جو انگلش میڈیم ہوتا ہے وہ نہیں. اردو میڈیم میں جو ہے نا انگلش کی جو بکس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو اور آج کل کی اگر ہم تعلیم کے لحاظ سے اس وقت کی تعلیم کی انگلش کو کمپیئر کریں جو کہ انگلش میڈیم ہوتے بھی نہیں تھے, تو اس وقت کی جو مطلب ہماری اگر آپ ہمارا لیول دیکھیں انگلش کا تو وہ بس نارمل صحیح تھا, مطلب اتنا کچھ خاص پڑھنا بھی نہیں آتا. تو چھٹی جماعت کا بچہ کتنا بھی جو ہے نا وہ اس وقت تک جو ہے نا وہ پڑھ لکھ سکتا ہوگا یا سمجھ سکتا ہوگا. بہرحال مدرسہ جوائن کیا, اس میں جو ہے نا میں نے حفظ مکمل کیا, تو والد صاحب نے اجازت لی اساتذہ سے کہ بھی اس کو اسکول داخل کروانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب اس کو اسکول میں پڑھائیں گے کون سی جماعت میں داخل کروائیں گے, یہ 8ویں میں داخل کروائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ مدرسے میں درس نظامی شروع کروا رہے ہیں, تو وہ ان کا بھی جو ہے نا مطلب وہیں سے وہ ابھی اسٹارٹ لے رہے تھے درس نظامی کا, تو آپ بچے کو ہمارے پاس ہی پڑھائیں, اس نے ابھی حفظ قرآن کیا ہے تو کہیں بھول نہ جائے. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے, تو وہیں پہ پڑھنا شروع کیا. درس نظامی مکمل ہو گیا, اس کے بعد پھر مدرسے کی طرف سے مجھے آفر ہوا کہ بھئی آپ جو ہے پڑھانا شروع کریں مدرسے میں. وہ پڑھایا. تو جب کووڈ آیا تو کووڈ کے اندر جو ہے نا ہر طبقے کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا. اسی طرح جو ہمارا طبقہ تھا علماء کرام کا, ظاہر سی بات ہے ان کو بھی کافی پریشانیاں جو ہے اور مشکلات پیش آئیں. تو سن 2021 کے اندر مجھے میرے کزنس کے تھرو جو ہے آئی ای سی کا پتہ چلا. ایکچولی انہوں نے ہی میری جو ہے جی میل آئی ڈی لے کر جو ہے میری طرف سے اپلائی کیا تھا آئی ای سی کے اندر. تو بہرحال آئی سی کے اندر اپلائی ہو گیا, مجھے کہا کہ بھئی آپ نے اب اس کو کلیئر کرنا ہے. میں اور ہم 5 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, جس میں تھا اور وہ تھا, ہم مطلب 2 ہی جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے تھے. شروع کے اندر جو ہے کیونکہ میں بالکل ایک میری جو مطلب بیک گراؤنڈ تھا تعلیم کا وہ بالکل ایک الگ قسم کا تھا, اور ایک بہت عرصے بعد جو ہے میں اس طرف دنیاوی تعلیم کی طرف آ رہا تھا. پیچھے اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے دنیاوی تعلیم کا, وہ بھی صرف 6 جماعتیں پاس, جس کو نہ انگلش کی سمجھ نہ بوجھ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کرنا ہے, جو مرضی کرو, یہ کرنا ہی ہے آپ نے. انٹرویو ہوا, انٹرویو میں پاس ہوا. جب 0 ویک کے اندر جو ہے تمام کورسز کے جو ہے انٹروڈکشنز دیے گئے, تو اس کے اندر جو ہے اس وقت آئی سی 3 کورسز آفر کر رہا تھا, اب تو بہت زیادہ کورسز آفر کر رہا ہے. تو ان 3 کورسز میں ویب ڈیولپمنٹ تھا, یو آئی یو ایکس تھا, اور ڈیٹا سائنٹسٹ. اس کا جو رجحان تھا میرے کزن کا وہ ڈیٹا سائنٹسٹ کی طرف تھا, اور میرا ذہن تھا کہ میں جو ہے ویب ڈیولپمنٹ میں جاؤں. لیکن ویب ڈیولپمنٹ کی بھی جو ہے الف بات آسا مجھے نہیں آتی تھی اتنی کچھ خاص. جو ہمارے انسٹرکٹرز تھے انہوں نے جب ہمیں بریفلی فیڈ کیا اس بارے میں کہ وہ ہر انسٹرکٹر نے یو آئی یو ایکس کے نے اور اسی طرح ویب ڈیولپمنٹ کے نے کہ وہ کیا چیزیں پڑھائیں گے اور کس طریقے سے آپ کو لے کر جائیں گے, کیسے آپ کی سپورٹس ہوں گی. تو کبھی جب ویب ڈیولپمنٹ کے سیکشنز ہو رہے ہوتے تھے تو اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہی کورس جو ہے نا مجھے کر لینا چاہیے. یو آئی یو ایکس کا جب انسٹرکٹر جو ہے وہ بتا رہا ہوتا تھا تو اس وقت لگتا تھا کہ یہ کرنا چاہیے کہ بھئی اگرچہ میرا اس فیلڈ سے تعلق نہیں ہے, لیکن جس انداز میں مجھے سمجھایا جا رہا ہے, جس انداز میں مجھے اس فیلڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو اس سے لگتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے. جب ڈیٹا سائنٹسٹ کی طرف جو ہے ان کے انسٹرکٹر اس کی تفصیلات بتا رہے ہوتے تھے کہ وہ کیسے جو ہے نا آپ کو لے کر چلیں گے, تو اس وقت لگتا تھا کہ مجھے یہی فیلڈ جو ہے وہ کرنی چاہیے. بہرحال آئی سی کی اس وقت کی جو پالیسیز تھی اس کے مطابق انہوں نے جو ہے فرسٹ پریورٹی پوچھی کہ آپ کا فرسٹ پریورٹی کیا ہے, سیکنڈ پر اور تھرڈ پر. تو اس میں نے فرسٹ ویب ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے نا میں نے وہ سلیکٹ کیا. یہ تو سلیکٹ مدثر کرنے کی ایک بیسک وجہ یہ جی جی یس Mudasser, I'm so sorry to interrupt you, but I'll pause you just here because we're a bit short on time. So I'll definitely come back to you and we will explore your journey a bit more because Mudasser, he is walking you through apna from literally from the start till ke phir wo IEC mein jab aaye to unka kaisa experience رہا. اور انہوں نے بہت اچھا یہ بتایا کہ 0 week definitely IEC کا first phase جو ہوتا ہے وہ 0 week ہوتا ہے where we give students exposure. So we have an orientation session, sorry, where we introduce all the courses and the instructors, and that's a great opportunity
opportunity for the students to get to know about the courses and as well as the instructors, so that they can make an informed decision. So thank you so much for Dasir for sharing, and I'm so sorry for interrupting you. I don't want to do that. Aapki amazing story hai, but the problem today is that we're a bit short on time. So I'll expedite the process, but we'll come back to you. ठीक है. So definitely, as we saw कि मुदस्सिर is somebody who left, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, formal education in 1998, went to a madrasa, got the Islamic studies. उसके बाद he was a teacher, and then in 2021 he joined IEC. And because I interrupted Mudassir, तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि Mudassir has joined us again. Now he is specializing in backend. So initially इन्होंने front end के अंदर अपना scratch से build किया concept, and now he is back and he has joined us again. IEC does not have a cap, यानी कि हम आपको limit नहीं करते. Once you do, आप एक course हमारे साथ complete करते, you can definitely come back for another course as well. And currently Mudassir backend web development में हमारे साथ enrolled है, where he's getting a little bit more hands-on training on the backend side as well. And he's also working with us as a teaching assistant, and I can tell you that Mudassir is one of our star students and one of the most meticulous people that I've come across. So quickly, Hunain, we would like to know from you what made you shift careers, and how did you hear about IEC, and how was your experience? Assalamu alaikum everyone. Firstly, I would like to tell a bit about myself. मेरा बैचलर्स जो है वो डेंटल सर्जरी के अंदर रहा है, और बैकग्राउंड मेरा जो है आईसी से पहले डेंटिस्ट्री का रहा है, और डेंटिस्ट्री से मैंने ग्रेजुएट किया था. इसके बाद आई गॉट टू नो अबाउट आईसी थ्रू वन ऑफ माई, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं और वो आईसी के टीम मेंबर हैं. तो ही टोल्ड मी अबाउट कि यहाँ पर हमारे पास जो है टेक के बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं, एंड देन आई लुक्ड अप फॉर इट. और देन आई फाउंड आउट कि डेंटिस्ट्री के बाद जो है वो डेटा के अंदर एक अच्छा एमलगेमेशन है जो कि हेल्थ केयर एनालिटिक्स की तरफ जाता है. एंड आई लुक्ड अप फॉर इट, और इससे मुझे एक अच्छा एक नया स्कोप दिखा है. एंड आई वाज लाइक यार लेट्स ट्राई इट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. देखते हैं कि क्या स्विच हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं. एंड नॉन टेक का मैं बैकग्राउंड रखता था, टेक्निकल इतने ज़्यादा आइडियाज़ बिल्कुल भी नहीं था कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं. लेकिन जब एडमिशन हुआ, तो जब स्टार्टिंग हुई, 0 वीक के जैसे तस्करा किया, तो थोड़ा सा शुरू के अंदर इट वाज अ बिट स्कैरी फॉर मी. लेकिन जिस तरह से टीचर्स लेके चले, जिस तरह से आईसी ने कंडक्ट किया थ्रू आउट सेशंस को, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ आईसी से, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और मैं इतना सब कुछ सीख के निकला कि आई वाज लाइक 6 मंथ्स में जो है वो इस छोटी सी जर्नी के अंदर जो है काफ़ी से ज़्यादा लर्निंग हुई है, और बहुत ईजीली हुई है. एंड द क्रेडिट ऑफ ऑल ऑफ दैट गोज टू आईसी ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह से टेक्निकल सेशंस रखना, फिर टेक्निकल सपोर्ट के सेशंस रखना, इसके अलावा जो है वो हर वक्त टीचर्स की अवेलेबिलिटी के कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू टू गाइड इट. और इसके अलावा जो डेवलपमेंट सेशंस होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंटोर्स को बुला के गाइड किया जाता है कि हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एंड हाउ द थिंग्स गो इन इंडस्ट्री. सो दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट एज वेल ऑफ द आईसी, कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ाना नहीं बल्कि रेडी करना इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करने के लिए. सो दिस वाज दी ऑल्सो अ बिग थिंग फ्रॉम द आईसी दैट वी गॉट. और मुझ जैसे बंदे के लिए जिसने बिल्कुल ही 9th के बाद जो है वो बायो ही ली थी और कंप्यूटर्स को बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज़ कह दिया था, तो इतने सालों तक कंप्यूटर साइंसेस को बिल्कुल ही दूर रखने के और कोडिंग वगैरह का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी स्टार्ट लिया, और इट वेंट वेरी स्मूथली, और जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रही है. और अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ जो मैंने सीखा है. ऐसा नहीं है कि मेरे लर्निंग कर्व के अंदर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो शुरू से ही स्मूथली रहीं, लेकिन ऑब्वियसली बात है हार्ड वर्क, और आप अगर कंटिन्यूसली आप उसके अंदर स्ट्राइव करते रहो, सो अल्टीमेटली आप अपने गोल की तरफ पहुँच जाते हो. तो एक नॉन टेक बैकग्राउंड इतना ज़्यादा इशू, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से आईसी लेके चलता है इट्स वेरी स्मूथ. So thank you, Hunain. I think Hunain shared a couple of points that are I would like to highlight again. Right? कि अब आप लोगों में से हम generally Hunain, I think आप लोग agree करेंगे कि डॉक्टर बन जाए तो वो ऐसा लगता है कि आपने एक वो pinnacle achieve कर लिया है. माँ बाप के भी they are so जी. proud of you, society is proud of you, right? But you mentioned something very interesting कि आपकी field के अंदर भी you talked about health analytics, and I generally think कि most हमारे जो अब careers हैं उनका एक वो बड़ा ज़रूरी I think वक्त की एक वो है डिमांड है कि आपके हर करियर के साथ टेक का एक सर्टेन एलिमेंट
انیویٹیبلی اٹیچ ہو رہا ہے. تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ٹیک سے فیملیرائز کریں. جس طرح فار یو ایون دو یو آر سائنس میجر تھرو اینڈ تھرو اور آپ ڈینٹسٹ بن چکے ہیں, بٹ ہیلتھ اینالیٹکس اے ویری نائس انٹر ڈسپلنری آئی تھنک دیٹ ایریا بٹوین سائنسز اینڈ the tech world. So I think definitely something to think about کہ آہستہ آہستہ ٹیک ہماری سب کے کیریئرس کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے, تو اٹس ٹائم ٹو بی فرینڈز ود this different digital skills. And second interesting thing that Hanan mentioned, انہوں نے ایک لفظ بولا ہے ٹیک سپورٹ سیشنز کا. تو میں تھوڑا سا جو ہمارے لسنرز ہیں who might not know, these tech sessions are essentially led by our teaching assistants. So we do have instructor sessions, but additionally we also, ہمارا جو ایکسپیرینس رہا وہ کچھ ایسا تھا کہ instructors, they are industry professionals in their field, some of them are also teachers. We felt that students needed that extra support or extra ایڈیشنل سیشنس, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو نان ٹیک ہمارے پاس فیلوز ہیں, جب وہ ٹیک اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دے نیڈ سم ایکسٹرا سپورٹ. تو وی ہیو ایڈیشنل سیشنس دیٹ آر لیڈ بائی آر ٹیچنگ اسسٹنٹس who are our alumni and also who either are doing internship or a part-time job, and they're also contributing back to IEC by joining us as teaching assistants and holding amazing technical sessions. So I just thought کہ میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بتا دوں. Thank you so much Hanan and Mudassir. I think آپ لوگوں کی اسٹوری سے یہ چیز تو it's visible that yes, IEC is a place for non-tech individuals who are interested in adding some digital skills to their portfolio. I would just like to briefly know کہ اچھا اگر ٹیک اسکلس نہیں چاہیے تو then what other skills do you think that students or interested جو ہمارے listeners ہیں they may need to have if they're thinking of joining IEC? So I think we can start off with Hunain and then we'll shift to Mudassir. شور. اصل میں جو میرا آئیڈیا تھا جو شروع کے اندر واٹ آئی فیلٹ واز کہ یار کیونکہ میں ایک ٹیکنیکل اس اپرنٹسشپ کے اندر انٹر ہونے جا رہا ہوں, تو مجھے جو ہے وہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. سو آئی کیپ لوکنگ فار اٹ, اور سپرفیشلی ایک آئیڈیا ہونا ضروری ہے کہ جس کورس میں آپ انرول ہونے جا رہے ہو اس کورس کا پلان اینڈ پرپس کیا ہے, ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ, اینڈ آپ کو وہ کس طرح سے بینیفٹ دے گا. سو دس از ریئلی اے تھنگ جس کے اوپر آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. باقی انسٹیٹیوٹ از آلویز دیئر فار یو ٹو گائڈ اینڈ ٹو ٹیک یو تھرو اٹ. آپ کی جرنی میں کافی ہیلپ فل ہے انسٹیٹیوٹ, لیکن آپ کے پاس ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ اٹ اینڈ واٹ is the benefit that you are going to take out of it. So these are some things that really need there. اور باقی تو بیسکس بھی اگر آپ کے پاس کلیئر ہیں اور آپ تھوڑا بہت بھی اگر آئیڈیا رکھتے ہیں تو اٹس انف. آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو بہت زیادہ کچھ ریکوائرمنٹ ہیں اس فیلڈ میں ایکسل کرنے کے لیے یا پھر اپنے جرنی کو اسموتھلی گزارنے کے لیے زیادہ چیزوں کی ضرورت اتنی نہیں ہے, کیونکہ آئی سی انسٹیٹیوٹ جس طرح سے لے کے چلتا ہے, سو اٹس انف. Thank you so much, Hunain. I think that's a brilliant point. That clarity of thought is very important. You may not need to know a lot. آپ کو شاید وہ skills اگر آپ کے پاس نہیں ہے, for example UI UX یا data analytics کے skills نہیں ہے, that's okay. But at least you need to know کہ why you are doing this and what career trajectory do you see yourself once you do get done with this particular course, because that clarity of thought definitely helps you stay motivated, especially when it comes to online learning. So thank you so much again. I think that was a brilliant point. Mudassir, what do you think students may need to consider even if they don't have tech skill? What are some of the important things کہ آپ کو لگتا ہے ان کے پاس ہونی چاہیے when they're applying? جہاں تک میرا خیال ہے اس بارے میں کہ اگر ان کے پاس کسی بھی قسم کا ٹیکنیکل اسکل نہیں بھی ہے تو وہ ان کے پاس ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں. لائک میرے اس میں میں ہر کسی کے ساتھ ہی شیئر کرتا ہوں. جب میرا انٹرویو ہوا تھا آئی سی میں تو انہوں نے پوچھا تھا, میرا بیک گراؤنڈ چونکہ بالکل ایک مختلف اس سے تھا, پوچھا تھا کہ بھئی آپ اس کو ٹائم دے پائیں گے, آپ کر لیں گے, یعنی میک شور کر رہے تھے کہ بھئی واقعی جو ہے نا ایک ایسا بندہ جو ہے جو بالکل ہی جس کو جو ہے نا مطلب فیلڈ ہی بالکل ایک قسم کی مختلف تھی. اگرچہ جو یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہوتے ہیں یا کالجز میں یا ہوتے ہیں تو ان کا پھر بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ واسطہ کمپیوٹر سے اور ان چیزوں سے رہتا ہے. تو اس وقت میری جو کمٹمنٹ تھی یہی تھی کہ سب کچھ
اگر چھوڑنا پڑ گیا تو وہ چھوڑوں گا, اس کو ضرور کروں گا. لائک اس وقت جو ہے نا ایک مجھے بہت زیادہ مطلب وہ ایک قسم کا تھا کہ ہر وقت پب جی موبائل گیم کھیلنا. تو میں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دوں گا. اگر چھوڑنے کے لائک 5 سے 6 گھنٹے اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو وہ 5 سے 6 گھنٹے اگرچہ آئی سی کی کمٹمنٹ تھی 3 to 4 hours, لیکن چونکہ میرا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بالکل نہیں تھا, تو میں اگر 3 سے 4 گھنٹے دیتا بھی تھا تو مجھے 3 سے 4 گھنٹے جو ایک دوسروں کے مقابلے میں میرا 1 گھنٹہ ہی جو ہے نا بن سکتا تھا. اس کو چھوڑ دوں گا. تو وہ میں نے کیا بھی الحمدللہ. ایسے شروع میں تو اپلیکیشن ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا, موبائل اٹھایا کرتا ہوں پھر چھوڑ دیتا تھا. روزانہ دیکھتا تھا کہ ابھی اپلیکیشن اوپن ہوئے جو ہے نا 1 دن 2 دن 15 دن, 15 سے 20 دن کے درمیان میں پھر دل کڑا کر کے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر ہی دیا. باقی آئی سی کے اندر جیسے کہ ابھی ہمیں ابھی بتایا گیا ہے کہ جو انسٹرکٹرز تھے اور جو ٹی اے وغیرہ تھے, ان کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں وہ بھی اتنے ہیلپ کرتے ہیں کہ آدمی یہی سوچ کے جو ہے نا حیران رہ جاتا ہے کہ یار ہر کوئی جو ہے آج کی اس مطلب فیلڈ میں اس دنیا کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا میں اپنا کام مکمل کر لوں. لیکن جو ہمارا کوہورٹ 2 تھا, کوہورٹ 7 چل رہا ہے, تو اس میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, ہمارے ساتھ جو کلاس فیلوز تھے, انہوں نے بھی بہت اس میں جو ہے نا ہماری مدد کی. تو بیسکلی جو ہے نا جو اب جواب بنتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں ہیں کچھ بھی, تو آپ کے پاس جو ہے نا مطلب کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کا جو ہے نا موٹیویشن لیول وہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. آئی سی ویسے بھی ڈاؤن ہونے نہیں دیتا. ہر 2 ہفتے بعد, پہلے ہمارے وقت میں تو ہر ویک میں جو ہے نا منٹورز کے ساتھ سیشنز ہو رہے ہوتے تھے, ان کی ہم سٹوریاں سنتے تھے. وہ یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میم حفصہ سلطانہ وہ جب یو اے گئی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا تھا ان کے پاس صرف 500 روپیز رہ گئے تھے. اکیلی گئیں وہاں پہ, 500 روپیز رہ گئے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے. تو نان ٹیک بھی اگر وہ اس بات پر جو ہے نا اپنی کمٹمنٹ کر لیں کہ میں نے یہ اب کرنا ہے تو کرنا ہے, تو پھر تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. ہاں اگر داخلہ لے لیا لیکن اچھا کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, ٹائم کا ضیاع, تو پھر تو ظاہری بات ہے اگر کوئی ٹیکنیکل سکلز والا بھی جو ہے وہ بھی ہو تو بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی جو وہ نہیں یہ کر پائے گا. مشکل ہی ہوگا. تھینک یو سو جی مچ اصل مدثر. چیز یہی ہے کہ جی کمپلیٹ یور جی میں تھاٹ. بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں جی جو کمٹمنٹ کی ہے تو وہ مکمل کرنی چاہیے. Absolutely. Mudassir has raised another very important point, which is بالکل یہ آپ سے صحیح پوچھ رہے ہیں انٹرویو کے اندر بھی اور ویریس ٹائمس جب آپ کی تھوڑا چیٹ کوڈ بھی ہو گیا کہ جب آپ آئیں گے آپ سے یہ پوچھا جائے گا اور آپ سے ایک کمٹمنٹ کی جائے گی کہ آپ سے ایٹ لیسٹ 30 to 40 hours a week آپ آئی ای سی کو کمٹ کریں. اور جس طرح سے مدثر نے کہا کہ دیٹ میکس اپ ایٹ لیسٹ 4 to 5 hours per day, بٹ ڈیفینیٹلی ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جو اسٹوڈنٹس آف کورس زیادہ نمبر آف آورس کمٹ کرتے ہیں ٹو آئی ای سی, they usually excel much like Hanan and Mudassir, جیسے جو ہمارے alumni star students ہیں. ٹھیک ہے جی. سو کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری امپورٹنٹ چیز مدثر نے جو آئی تھنک ایک اپنا ایکسپیرینس میں مینشن کیا کہ کمیونٹی از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آئی ای سی, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ مدثر felt supported by the students. So definitely non-tech folks, if you are thinking of joining IEC, you can definitely expect your tech class fellows to help you out, because that's the sort of culture that we try to foster in IEC. So I know that we're just left with 2 minutes, تو میں بس ending note دوں گی and then we will wrap up our session. Just I was asking my team member کہ ہمیں اب تک کتنے non tech students نے join کیا ہے, and interesting statistic that she shared with me was کہ at least 40, let me just confirm this, give me just a minute, at least 40 to 50% of our applicants have non-tech background. So that means that we've already been receiving applications from non-tech people, and aaj aap Hunain aur Mudassir se mile, they are just the tip of the iceberg of brilliant non-tech students doing amazingly at IEC. So definitely consider checking out IEC's website. کچھ ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں before we leave. Just
hold on a second. Yes, so some of the, वैसे तो आप website पे on IEC website you can see the courses that we are offering, but just for your insight, some of the और हर course का by the way prerequisite भी, prerequisite यानी कि उस course से पहले आपको क्या पता होना, क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, that's already mentioned. So there the courses जिनके लिए कोई technical prerequisite नहीं है, उनके नाम मैं आप लोगों के साथ share कर देती हूँ. That's UX design, data analytics, front-end web development, which is what Mudassir did in cohort 2. Data analytics is what Hanan opted for. Then there's UX design, and lastly digital marketing. So ये specifically वो courses हैं जिनके prerequisite में you do not need any technical skills. ठीक है, उसके अलावा there are few courses which do require, for example blockchain and backend के लिए you will need to know a little bit of coding. तो when you are thinking of applying, definitely check out our website और हर course के ऊपर जाएं और अपनी research करें कि किस course के लिए आपको पीछे टेक बैकग्राउंड नेसेसरी है कि नहीं, वो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मेंशन्ड है. लेट मी जस्ट टेक अ क्विक लुक इफ वी नीड टू मेंशन एनीथिंग एल्स. हाँ, लास्ट पॉइंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग. आवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लाइक we are looking to onboard students who are unemployed, are above they're either 22 years old or above 22, and they're actively looking for job opportunities. So these are three very important characteristics. If you think you fall into this category, then definitely apply to IEC. And उसके अलावा आपको एक intermediate या basic level English understanding, English listening and writing की ज़रूरत है, which I think most of the people have, so no need to get too overwhelmed by this particular condition. And उसके अलावा last very important point कि because IEC is a completely remote digital boot camp, therefore you may need to have a computer or a laptop. उसका access आपके पास होना ज़रूरी है. All right, so that was all for today's webinar. If you guys have any questions, you guys can leave it in the comment section. You guys can also email us. I'm sure इसके caption में जो है कहीं ना कहीं email मौजूद होगी, so do reach out to us. We have an amazing team over here जो कि definitely आपको जवाब देंगे. Lastly, Mudassir and Hunain, thank you so much for taking out the time and sharing your story. I hope that your story inspires other people who are from a non-tech background to join IEC, to give it a chance, and to really allow themselves to flourish in a digital career. With that, thank you so much, everybody. We're going to sign off now.